السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پہ ہمیں اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں چونکہ حابیل اور قابیل کے قتل کا تذکرہ، قتل کا جو واقعہ ہے، اب اس آیت میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے۔ سنن نسائی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے ہاں ایک مسلمان کے قتل سے کم تر ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ حدیث یوں کہہ لیں حدیث قدسی ہوگی شاید، کہ دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے ہاں ایک مسلمان کے قتل سے کم تر ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل سے بھی مخاطب ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا، کیونکہ قتل کا سلسلہ ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا بھی یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس کسی نے انسان کو قتل کیا بغیر قتل کے قصاص کے، قتل کے بدلے کے بغیر اگر کسی نے قتل کیا، یعنی ایک بات تو یہاں واضح ہو گئی کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے اور وہ قصاص میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق نہیں ہے، یعنی ناحق قتل کیا ہے، او فساد فی الارض، یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں اس کو قتل، یعنی وہ زمین میں فساد تو نہیں بھرا رہا لیکن اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ملک میں فساد پھیلانے کا مجرم ہے تو اس کو سزا کے طور پر تو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کو ناحق قتل نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ان دونوں صورتوں کے علاوہ، یعنی دو صورتیں اس میں بتائی گئی ہیں، ایک جو فساد کرتا ہے یا قتل کے بدلے میں قتل، ان کے علاوہ فرمایا کہ جو قتل کرنا ہے وہ جرم ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ، بس اس نے بچایا جمیعہ، تمام لوگوں کی جان بچائی۔ یعنی اگر انسان برائی کی سنت شروع کر دیتا ہے تو اس پر سب برائی کرنے والوں کا وبال پڑتا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا کام کی ایک سنت ڈال دیتا ہے، طریقہ سنت کے جو لغوی معنی وہ طریقہ ہی ہے، حدیث یا سنت طریقہ ہے، لیکن اصطلاحی مفہوم میں ہم اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان برائی کا کوئی بیج بو دیتا ہے، برائی کی کوئی رسم ڈال دیتا ہے، برائی کی کوئی سنت جو ہے طریقہ جو رائج کر دیتا ہے، تو اس کا ہر جرم کرنے والا جو ہے اس کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کا ہر ایک
جرم کرنے والے کا گناہ، جس نے یہ سنت یہ طریقہ رائج کیا اس کو بھی اس کا وبال یا گناہ ملے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس اللہ فرما رہے ہیں آئے رسول واضح نشانیاں لے کر، یعنی یہ وہی بات ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، حالانکہ وہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے۔ ثم ان کثیرا منہم، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں بعد ذالک فی الارض لمسرفین، زمین میں زیادتیاں کرتے پھرے۔ اللہ فرما رہے ہیں منع کرنے کے باوجود، یعنی رسولوں کو تو میں نے بھیجا تھا پیغام دے کر اپنا، لیکن ان لوگوں نے ان کو بھی ناحق قتل کر دیا۔ تو ویسے تو جو قتل ہے نا وہ 4 صورتوں میں کسی کو قتل کر دینا جائز ہے۔ ان میں یہاں اس آیت میں 2 باتوں کا ذکر آیا ہے کہ ایک ہے کہ قتل کے بدلے قتل، اور دوسرا ہے ناحق فساد، زمین میں جو فساد کرنے والا ہے، ایسے 2 اشخاص ہیں ان کو قتل کر دینا اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، یعنی کہ جرم قرار نہیں دیا۔ تو اس کے علاوہ جو شادی شدہ جو زانی ہیں ان کو سنسار کرنا، رجم کرنا، پتھر مار مار کر ختم کر دینا، یا جو شخص مرتد ہو جائے یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، باغی ہو جائے، دوبارہ کافر ہو جائے، تو ایسے کو بھی قتل کر دینا اسلام میں جائز ہے۔ بنی اسرائیل کا یعنی اس میں اس آیت میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اللہ رب العالمین معاشرے میں امن و سلامتی جو ہے اس کو فروغ دے کہ فی زمانہ یہ اس طرح کا بہت زیادہ حالات ہیں کہ لوگ چھوٹی سی بات پر چند ٹکوں کے بدلے دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم جب دین کو نہیں سیکھیں گے تو ایسے واقعات پیش ہوں گے، اور دوسری صورت میں جب اگر انصاف نہیں ہوگا تو لوگ اس جرم کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے سے یہ جو وبا ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے، یہ نکال دے، امن، اور اللہ تعالیٰ امن قائم کرے، آمین یا رب العالمین۔